الحمد لله الحمد لله المحمود بمحامده والصلاة والسلام على حبيبه وصحبه وآله المفلح بمقاصده ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله محفل جلسہ حاضہ دی روح رواں پیر طریقت رہبر شریعت مخدومی سید محمد قطب علی شاہ صاحب اور جلسے دی روح متبرک حضرت سید السادات سید مہتاب علی شاہ صاحب دیگر سادات اکرام سامعین اسلام مجاہد اسلام فصیح اللسان مولانا محمد نوید احمد صاحب دی دعوت اور بلائے گئے جلسے تھے شرکاء نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف دے اس عظیم الشان جلسے دے اندر بندہ ناچیر
جس مسئلے نو موضوع سخن اور موضوع کلام اور موضوع خطاب بنانا چاہتا ہے، وہ مسئلہ ہے میثاق مدینہ اور جمہوریت کا فرق۔ اس موضوع نو اپنی 30 سالہ تبلیغی زندگی دے اندر ناچیز بیان نہیں کر سکیا، اس پاسے توجہ ہی نہیں ہو سکی۔ وقت اپنے بیان دا منتظر ہونا ہے، سو اس نے اج لب کشائی تے مجبور کیتا ہے۔ ساڈی 30 سالہ تبلیغی کوششاں دا اگر صحیح معنی دے اندر دنیا نو نتیجہ معلوم ہونا ہے تو اس بیان کے اندر اگر اس بیان دی توفیق نہ ملتی تو سمجھو 30 سالہ زندگی دے بیانات وہ ضائع ہو جانے سے۔ اس کی وجہ مخالفین اسلام نے اپنے لادین جمہوری نظام دے واسطے سند اور دلیل نو ہمیشہ میثاق مدینہ دی شکل وچ پیش کیتا ہے۔ میثاق مدینہ نو دلیل دے طور تے پیش کیتا ہے۔ تو کسی کے دعوے کو باطل کرنے کے لیے اس کی دلیل کو توڑنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر دلیل نہیں ٹوٹ سکے گی تو دعویٰ نہیں ٹوٹ سکے گا۔ تو میثاق مدینہ تھوڑی لفظی تشریح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ابتدان مدینہ شریف دے اندر ہجرت فرما کے تشریف لے آئے نے، مدینہ شریف دے اندر یہود، نصارا اور مشرکین یہ 3 قوماں وسدیاں
یہ 3 قوماں وسدیاں سن، چوتھی قوم اتے مومنین پیدا ہوئے، مسلمین اتے وسے پیدا ہوئے، جنہاں وچ کچھ انصار سن، کچھ مہاجرین سن۔ یہ ہن مدینہ دی سرزمین اس دے مضافاتی علاقے یہ 4 قوماں دا اختلاط ہو گیا، 4 قوماں دی رہائش ہو گئی، یہود، نصارہ، مشرکین اور مومنین۔ ظاہر ہے سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر صحابہ دا اور آپ دی ذات شریف دا مکہ شریف نو چھوڑ کے مدینہ شریف وال آمن دا مقصد اپنے دین اسلام دی تبلیغ اور اشاعت سے، کیوں کہ مکہ شریف دے اندر مشرکین نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی تبلیغی سرگرمیاں دے اتے سختی نال پابندی لا دی۔ آپ علیہ السلام نو مختلف تکلیفاں پریشانیاں چ مبتلا کیتا، آپ نے دے صحابہ پہلی ہجرت حبشے وال کیتی، باقی ماندہ دوسری ہجرت مدینہ شریف کر آئے۔ ایتھے آن دا مقصد اپنی جان بچانا نہیں سی، ایتھے آن دا مقصد اسلام پھیلانا۔ آپ علیہ السلام نے ایتھے آن کے انہاں ساریاں قوماں نال ایک معاہدہ کیتا، اس معاہدے دی تفصیلات کی نے اس معاہدے دی آپ علیہ السلام مدینہ شریف جان کے انہاں 3 قوماں نال معاہدہ فرمایا۔ اس معاہدے دی کی تفصیلات سن میں پورے وثوق نال کہہ رہا، حتمی یقینی طور دے اتے غالب راج غلبہ زن نال اسا نہیں کچھ فیصلہ کر سکتے کہ کی تفصیلات سن، کیونکہ روایات دے اندر سندن اور متنن اضطراب شدید پایا جاندہ ہے، اضطراب شدید ضعف کی علامت ہوتا ہے، اختلاف شدید یعنی سند چی اختلاف پایا جاندہ ہے، اسناد چی، اور متن دے الفاظ چی شدید اختلاف ہے۔ تو اس اختلاف دے ہوندیاں اساں تفصیلات نو صحیح طریقے نال نہیں سمجھ سکتے، لیکن اجمالاً یہ کہہ سکنے ہاں کہ آپ علیہ السلام نے کفار نال معاہدہ ضرور فرمایا سی۔ جو میں اتھے خلاصہ تانوں کڈ کے دیاں گا وہ دی انشاءاللہ العزیز تفصیلات اور پوریاں وضاحتاں وہ میری کتاب میں چاہوں گی۔ میثاق مدینہ دوتے کتاب لکھاں گا، مطالعہ میں کر چکیاں، دیکھ چکیاں، میرا مواد ذہن دے اندر ہے، لیکن صرف انشاءاللہ کرتاس اور کاغذ دوتے لے آن دی ضرورت ہے۔
جدوں بھی فرصت ملی آ جائے گا اللہ نو اگر منظور ہے۔ میری گل سمجھنا، جو لوگ میثاق مدینہ کی تفصیلات اپنی اپنی زبان میں پیش کرتے ہیں، میرا ان کو چیلنج ہے پہلے صحیح سند سے ثابت تو کرو۔ اضطراب شدید کے ہوتے ہوئے تم الفاظ پر صحت کے اعتبار سے اعتماد کیسے کر سکتے ہو جب اختلاف شدید ہے لفظوں میں، قصے میں، سند میں؟ یہ اضطراب اور اختلاف جو ہے یہ ضعیف ہونے کی نشانی ہے۔ تو حق یہ ہے کہ اتنا کہو معاہدہ ہوا تھا، تفصیلات کا علم نہیں ہے۔ میں اگر آپ اجازت دیں سبحان اللہ، ایک بات عرض کرتا ہوں ایسے اضطراب کے حوالے سے۔ ابو داؤد شریف کتاب الخراج والفیع والامارہ باب کیف کان اخراج الیہود من المدینہ، مدینہ سے یہودیوں کو کیسے نکالا گیا، حدیث نمبر 2998۔ اس میں یہ ہے کہ کعب بن اشرف یہودی کا جو قتل تھا نا، یہ اس معاہدے کا سبب بنا تھا۔ ابو داؤد اس حدیث دے اندر فلما ابا کعب بن الاشرف ان ينزع عن اذن نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ ان يبعث رهطا يقتلونه فبعث محمد بن مسلمة وذكر قصة قتله فلما قتلوه فازعت اليهود والمشركون فغدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا طرق صاحبنا فقتل فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول ودعاهم النبي إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابا ينتهون إلى ما فيه فكتب النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة۔ اب اس روایت میں یہ ہے کہ کعب بن اشرف یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو بکواساں کردا سی۔ کعب بن اشرف یہودی شاعر بھی سی، وہ گستاخ سی، پہلا گستاخ حضور دا وہی سی مدینہ شریف دے اندر، اور پہلا غازی مسلماناں دا جڑا گستاخ رسول نو قتل کرنے والا سی، انہاں دا نام حضرت محمد بن مسلمہ ہے۔ پہلا گستاخ یہودی ہے، رسول اکرم نام کعب بن اشرف۔ قصہ بخاری ہے، وہ قصہ قتل دا، کعب بن اشرف دے قتل دا قصہ بخاری شریف ہے، کتاب المغازی دے اندر۔ پہلا گستاخ رسول اکرم دا یہودی سی، تے پہلا غازی جنہیں اس گستاخ رسول جہنم رسید کیتا وہ حضرت محمد بن مسلمہ صحابی نے۔ توجہ ہے؟
پھر یہ ہوئی غازی سن جڑے نہ حضرت مولا علی والے پاسے رلے سن تے نہ حضرت معاویہ والے پاسے. دونوں نو فرماندے سن مینو ایک ایسی تلوار لیا دیو جیڑی تلوار یہ پڑھ لوے کہ اے فلانا کافر ہے اینو مار دے تے فلانا مومن ہے اینو چھڑ دے. تو میں اس تلوار نال لڑ سکنا. جے تسی آکھو مومن کافر ماراں مومن ہی وچے مار دیاں تو میری تلوار ایک کام نہیں کر سکتی. تاں میں کہنا ہونا وہ انہاں پاکاں دے مسلیاں وچ دخل نہ دیا کرو جڑا بھوکے گا کتا بن کے مرے گا. ایسے ہی نظم میں نے بنائی ہے یادر صاحب نے. ضمناً بات آ کے گل سمجھو پھر گل ود جانی. پہلا غازی پہلا گستاخ کعب بن اشرف. پہلا غازی محمد بن مسلمہ. بولو بولو یہ صحابی رسول سے یہ پہلے غازی. ہوں انہاں جسلے قتل ابو داؤد دی روایت یہ کہندی انہاں پہلے انہوں قتل کیتا ہے. پھر یہودی مشرک کٹھے ہو کے آئے انہوں نے آخیا راتی ساڈا بندہ ماریا گیا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں سی یہ کنا بھوکدا مینوں. اس وقت انہوں نے معاہدہ لکھیا ایتھے لکھیا ہے فکتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہ وبینہم وبین المسلمین عامۃ صحیفۃ. وہ صحیفہ عامہ صحیفہ میثاق وہ اس وقت لکھا گیا. عجیب بات یہ ہے بخاری شریف میں یہ ہے کہ پہلا یہ صحیفہ لکھیا گیا ہے کعب بن اشرف دا قتل بعد ہے. یہ ایک اضطراب کی مثال ہے موٹی سی سبحان اللہ. اختلاف کی مثال ہے. اس کے ہوتے ہوئے ہم کیسے فیصلہ کریں یہ صحیح قصہ تفصیلات کے ساتھ نہیں معلوم اجمالاً معلوم ہے. بس اتنا بات ضرور ہے کتابیں اس بات پر متفق ہیں اجماع مرکب لگتا ہے سب کا کہ معاہدہ ہوا ہے. کیا تفصیلات تھیں کیا الفاظ تھے پتہ نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے ابتدان اس میثاق دے متعلق تھوڑی جی تانوں گل سنائی سمجھ آ رہی نے کوئی نہ. سبحان اللہ. اس تو بعد میرے دوستو میں کیونکہ فرق دسنا ہے اس میثاق دا اور جمہوریت دا تو میں ہن ابتدان جمہوریت دا تعارف کرا دینا اور وہ بھی بابا جمہوریت کی زبان سے. اور جس کتاب سے میں جمہوریت کا تھوڑا تعارف آپ کو پیش کرتا ہوں یہ کتاب کا نام ہے قائد اعظم بحیثیت گورنر جنرل. نایاب حوالوں کے ساتھ پہلے گورنر جنرل پر پہلی کتاب قیوم نظامی کی لکھی ہوئی ہے اور حکومت پنجاب کی باقاعدہ مہر شدہ ہے. یہ مہر نظر آ رہی ہے آپ لہذا یوں سمجھو کہ مصدقہ باتیں ہیں. میرے دوستو اللہ اکبر کبیرہ. صفحہ نمبر 102 میں نے کچھ دن قبل شیخوپورہ میں بیان کیا تھا. اس میں میں نے عرض کی تھی کہ آج فضل احمد چشتی کو بحیثیت پروفیسر سمجھو. یوں سمجھو ایک لیکچر دے رہا ہے پروفیسر. ایک لیکچر شکل تو میری دیسی ہے صورت میری دیسی ہے بندہ بھی میں دیسی ہوں.
یہ جی اس کتاب کے صفحہ نمبر 102 پر جمہوریت کے متعلق لکھا ہے، جمہوریت دے آفاقی اصول نے، بنیادی اصول انہوں نے کہندے نے۔ پہلا ہے مساوات، کافر مسلم سب برابر۔ دوسرا اخوت، سب بھائی بھائی۔ تیسرا حریت، سب آزاد۔ چوتھا عادل، انصاف میں سب برابر۔ حق وقار، اگلا وقار، ہر کسی دا وقار برقرار رکھنا ہے۔ خودداری ہر کسی دی، کافر مومن دی، ہر کسی دی برابر رکھنی ہے، پاویں وہ گستاخ رسول ہوئے پاویں کوئی ہو۔ اور برداشت، جو بھی دوسرا کچھ کہے، تمہارے خدا کو کہے، کسی کو برداشت کرو۔ تین چیزیں اور بھی ساتھ لکھی ہیں، یقین، تنظیم اور ایثار۔ اس سے پہلے صفحہ 100 پر ایک لکھا ہے، جناح صاحب بابا جی کی تقریروں اور بیانات سے ریاست کے یہ 4 اصول ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ پاکستان تھیوکریٹک ریاست نہیں ہوگا، یعنی جس پر پادری، ملا قوسین میں لکھا ہوا ہے بریکٹ میں، پادری ملا الہامی مذہبی کتابوں کی بنیاد پر حکومت کریں جن کی تشریح انہوں نے کی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ الہامی کتابیں، آسمانی کتابیں، قرآن ہے نا، تو بھئی الہامی مذہبی کتابوں کی بنیاد پر حکومت ہو، یہ نہیں ہو سکے گا۔ یہ ملاؤں کی حکومت نہیں ہوگی، الہامی مذہبی کتابوں کی ملاؤں کی تشریح کے مطابق کوئی حکومت نہیں ہوگی۔ یہ بابا جی کا پہلا پروگرام۔ دوسرا، ریاست کی بنیاد فقہ پر نہیں ہوگی، نہ فقہ حنفی پر، نہ مالکی پر، نہ شافعی پر، نہ کسی پر۔ قوانین، بلکہ آئین اور قوانین مرتب کرنے کا اختیار منتخب دستور ساز اسمبلی کے پاس ہوگا، جو اسلامی اصولوں اور تعلیمات کو اپنا ماخذ بنائے گی۔ ریاست اپنی طاقت اور مشینری عوام پر اسلام نافذ کرنے کے لیے استعمال نہیں کرے گی۔ یہ لفظ یہ 3 نمبر ہے۔ ریاست یعنی حکومت اپنی طاقت اور مشینری عملہ عوام پر اسلام نافذ کرنے کے لیے استعمال نہیں کرے گی۔ صاف جواب ہے، ہاں کیا کہیں گے، صاف جواب۔ ساڑھے اللہ سات سلام نے، اسلام نے، یہ خود ہی اپنے الفاظ سن کر اپنے ذہن شریف کے ساتھ معنی سمجھتے رہنا۔ ریاست اپنی طاقت اور مشینری عوام پر اسلام نافذ کرنے کے لیے استعمال نہیں کرے گی۔ ریاست ایک مخصوص مذہب کا نفاذ کرنے والی نہیں ہونی چاہیے، یعنی اسلام، ہندو مذہب، فلاں مذہب ریاست نہیں نافذ کرے گی۔ چوتھا نکتہ، ریاست مذہب کی بنیاد پر شہریوں سے امتیازی سلوک نہیں کرے گی۔ تمام شہری بلا امتیاز مذہب مساوی حقوق اور تحفظ کے حقدار ہوں گے۔ میرے بھائیو، یہ 4 نکتے، وہ بنیادی اصول، یہ بنیادی پروگرام، یہ جمہوریت دی حقیقت نو جناب دے اگے واضح رکھ دیندے نے۔ میں ہن کی کراں گا، میثاق مدینہ تے ادھر جمہوریت نال فرق تانوں دساں گا، جڑے کل فرق لکھ کے میں بیٹھا سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ تقریباً 16 ساڈے
مقابلے تے باندر بھی اٹھ سکتا ہے، لیکن دنیا کفر کے مقابلے میں اٹھنا اور بات کرنا یہ اللہ پاک نے ہمارے حصے میں لکھا۔ میرے دوستو غور فرماؤ، سب تو پہلا اللہ اتنا ذہن چ رکھو، پھر میں اگلی گل کراں گا کہ جمہوریت رسالت کی توجہ، جمہوریت رسالت کی منسوخیت کا نام ہے۔ رسالت کو منسوخ اور ختم کر دینے کا نام جمہوریت۔ کیوں کہ رسول کے آنے کا مقصد ہی اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ رسول اس لیے نہیں آتا کہ کافروں کو حریت، آزادی، فلان فلان بدماشی کھل کر کرنے کا موقع دے، وہ تو پہلے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ رسول لوگوں کو اللہ تعالی کی دی ہوئی لگام پہنانے کے لیے آتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ جمہوریت ہر کسی نو خوش کرنا پیندا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، بھاویں کافر سڑدے رہن مردے رہن، ساڈا نبی دین حق نو دنیا تے غالب کر کے جاوے گا۔ مسلمانوں یار سیانے کہندے نے تو دیں چٹے دیں اکھاں چ مرچاں پہ پاؤنا۔ اللہ تو قرآن میں فرما رہا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگر رسول سب کو خوش کرنے آتا ہے تو وَلَوْ كَرِهَ، یہ كَرِهَ کیا معنی رکھتا ہے؟ ہائے ہائے، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كَرِهَ، یہ کراہت سے ہے، کراہت کا معنی یا کرہن سے ہے، تو اس کا تو معنی یہ ہے کہ چاہے وہ مرن سڑن کڑن اندروں نہ پسند کرن، نہ خوش ہون، ناراض ہون، دکھی ہون، اندروں پجدے رہن، لیکن رسول کا کام ان کی خوشی نہیں ہے، وہ اللہ کی خوشی چاہتا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کا مبالغہ۔ اگر کسی کو علم کے ساتھ مس ہے تو توجہ کرے،
ولو کارہ المشرکون کا مبالغہ یہ لو وصلیہ کے ساتھ کس لیے اللہ بتانا چاہتا ہے؟ یہ جمہوریت کے رد کے لیے. کہ جمہوریت میں ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، چاہے وہ جڈی بڑی لعنت سے خوش ہوئے، لیکن اسلام یہ نہیں چاہتا. اسلام چاہتا ہے بھاویں کوئی بھی خوش نہ ہوئے. رسول اس واسطے آندا ہے کہ اللہ راضی ہوئے، میں اللہ دا دین لوکاں دے اوتے غالب کر کے ٹر جاؤں. وہ بول دے ہو سمجھ دے پائے ہو. تو میرا بھائی معلوم ہوا جمہوریت رسالت کی منسوخیت کا نام ہے. رسالت کی نفی کا نام ہے. اب پہلا فرق سمجھو میثاق اور جمہوریت. سنو، میثاق ایک معاہدہ ہے، جمہوریت ایک نظام ہے. جمہوریت ایک نظام ہے، میثاق ایک معاہدہ ہے. معاہدہ نظام نہیں ہوتا، نظام معاہدہ نہیں ہوتا. کیا کہا میں نے؟ یہ وہ فوائد لطیفہ عجیبہ غریبہ ہیں جو آپ کو کسی جگہ نہیں ملیں گے. ہیں کتابوں میں، ہے سب کچھ قرآن و حدیث میں، لیکن اس تک پہنچنا، اس تک رسائی حاصل کرنا، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے بھائی. اور بولو نا، سمجھو میثاق کیا چیز ہے؟ وہ ایک معاہدہ ہے. کیا ہے؟ معاہدہ کے لیے عربی میں کیا کیا لفظ استعمال ہوتے ہیں؟ ہدنہ، ہاں موٹی کے ساتھ، ہدنتن. موادعت، موادعت، معاہدہ، مسالمہ، مصالحہ، محادنہ. یہ موسوعہ فقہیہ جو 45 جلدوں میں اسلام کی تمام فقہ کا مجموعہ ہے، اس سے پیش کر رہا ہوں لفظ ہدنہ کے مادے کے تحت. اب اسی کتاب میں توجہ میرے دوستو، اسی کتاب میں یہ بنیادی فرق لکھا ہوا ہے کہ جو معاہدہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اور دائمی نہیں ہوتا. وہ کیا ہوتا ہے؟ معاہدہ ہوتا ہے جنگ بندی دا آپس عہد کر لینا وقتی عارضی طور تے، تاکہ جس مقصد تک پہنچنا ہے وہ ہے نظام. تو اس نظام تک پہنچنے کے لیے ابتدائی حربے کے طور پر جو کچھ تحریر میں آتا ہے معاہدے میں، اس کو کہتے ہیں میثاق. تو جمہوریت نظام ہے، میثاق ایک وقتی معاہدہ ہے، حربہ ہے، جو رسول اکرم نے مدینہ شریف آنے کے بعد ابتداً یہ راستہ اختیار فرمایا، لیکن آپ کا یہ مقصود نہیں تھا، ذریعہ تھا، راستہ تھا، حربہ تھا. یہی وجہ ہے کہ مقصود آپ نے 10 سال کے بعد اسی مدینہ شریف میں
جب اسلام کا نظام نافذ کیا تو اسلامی نظام مقصود تھا، میثاق مقصود نہیں تھا۔ پھر سمجھو مومنو، کون کہے گا دو قومیں دو دشمنیں معاہدہ ہوئے تو وہ سمجھن انہاں دا نظام ہی ہوئی ہونا۔ نظام آپ کا اسلام تھا، جس تک آپ پہنچنا چاہتے تھے۔ یہ میثاق تھا، یہ ابتدائی معاہدہ تھا۔ جمہوریت ایک نظام ہے جو ہمیشہ کے لیے ہر علاقے ملک میں جہاں پر مسلط کر دیا جاتا ہے وہ ہمیشہ کا نظام ہوتا ہے۔ ہمیں نظام ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، میثاق ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ تو اس فرق کے ہوتے ہوئے جمہوریت کی دلیل میثاق کو بنانا چکر بازی کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ اور سمجھ نہیں آئی نہیں؟ میں نے جو اپنے الفاظ میں لکھا، میثاق نظام نہیں تھا بلکہ معاہدہ، معاہدہ، محالفت، موادات، مسالمت، امان تھا جو وقتی عارضی ہوتا ہے، دائمی نہیں ہوتا، بلکہ دائمی نظام تک پہنچنے کا طریقہ اور حربہ اور راستہ اور ذریعہ ہوتا ہے۔ جبکہ جمہوریت ایک نظام ہے تو نظام کی معلومات، دلیل اور دعوے میں مناسبت نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہے؟ پہلا فرق ہے۔ اگلا فرق سنو تاکہ تمام فروق آپ کے سامنے آ جائیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اب انہی لوگوں کی کچھ زبان تسلیم کر کے بھی عرض کروں گا۔ میثاق میں حاکم اعلیٰ رسول اکرم تھے۔ توجہ ہے میری بات پر، توجہ کرنا۔ اس کا متن جو پیش کیا جاتا ہے کتاب الاموال وغیرہ کے حوالے سے، یہ امام قاسم بن سلام ابو عبید کی، اس میں بار بار آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسئلہ تمہارے اندر پیدا ہوگا تو فیصلہ اللہ رسول کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہ فیصلہ عوام کریں گے، اس میں حاکم ہے۔ میثاق میں حاکم اعلیٰ اللہ رسول کو رکھا گیا تھا اور جمہوریت میں حاکم اعلیٰ عوام کو رکھا جاتا ہے۔ یہ فرق سمجھتے چلے جائیں۔ تحاکم الطاغوت کی اجازت، اللہ، یعنی کسی کافر اور غیر مسلم کے پاس جھگڑے کے وقت فیصلہ کرانے کی اجازت اللہ رسول نے لمحہ بھر کے لیے نہیں دی، لمحہ بھر کے لیے نہیں دی، لمحہ بھر کے لیے نہیں دی۔ اسی کو تحاکم الطاغوت کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب منافقوں میں سے کسی نے یہودی کے پاس فیصلہ کروانے کی سوچی تھی تو حضرت عمر نے قتل کر دیا تھا۔ ایسے ہے نا؟ تو پھر سمجھ لو کافروں کے پاس فیصلہ لے جانے کی کسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ اور جمہوریت میں تو وزیر قانون جوگندر ناتھ منڈل بھی بن سکتا ہے، اور جمہوریت میں
چیف جسٹس رانا بھگوان داس بھی بن سکتا ہے، سب بن سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ جمہوریت ہے، وہ میثاق مدینہ تھا۔ دوسرا فرق ہو گیا، ادھر آپ نے شرط رکھی تھی فیصلہ میرے پاس آئے گا، یہ اجازت نہیں تھی کہ جو مرضی فیصلہ کوئی کافر کر لے تو ٹھیک ہے اور حاکم بن جائے مسلمانوں کا تو ٹھیک ہے۔ یہ کوئی مائی کا لال اس میثاق مدینہ میں نہیں دکھا سکتا۔ میں جو بات کروں گا پورے چیلنج سے کروں گا۔ سنیے نمبر 3، تیسرا فرق، اس میں یہ لکھا گیا مومنین صلح و جنگ میں ایک شمار ہوں گے، یعنی تمام مومنوں کے لیے معاہدہ شمار ہوگا، نہ کہ بعض کے لیے۔ یہ لکھا گیا تھا کہ جو لکھیا جا رہا ہے جے کوئی کافر ساڈے کسے مسلمان نال بھی لڑے گا نا، بھاویں وہ کتے بھی وسدا ہے، تے سمجھو ساڈے نال لڑے گا۔ جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری حدود ہیں، وہ ملک ہمارا نہیں، ادھر کے مسلمان جو مرضی ہوتا رہے، ہمارا کیا کام ہے بھائی۔ میرے محمد کریم نے فرمایا سی مومن ہیں ایک جسم، یہ لکھیا گیا سی ایک ہر مومن جو اساں لکھ رہے ہیں اکلے ساڈے نال نہیں، ساڈے سارے مومناں نال معاہدہ شمار ہونا۔ وہ بولو تے صحیح ہو مرو، تانوں یہ گلاں کہیں سنانی ہیں؟ سبحان اللہ، حق ہے۔ جمہوریت میں ہر ریاست کی قوم علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے، رسول نے فرمایا تھا میرے مومن ایک قوم ہے۔ ذرا بولو تو صحیح۔ کتنے فرق ہو گئے؟ بولو تو صحیح۔ اور لیکن یورپ کی جمہوریت کا بھی سمجھاتا ہوں، عجیب بات ہے، مسلمان تو اگر ایک ملک میں مار کھا رہا ہے تو وہ دوسرے مسلمان ملک کا بندہ ہی اور قوم ہی اور میں کوئی شمار نہیں ہوتا، لیکن عجیب بات ہے کہ اگر عیسائی یا یہودی دنیا کے کسی کونے میں اس کو ستایا جائے تو پورا یورپ جو ہے وہ اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اور فوراً ایک عیسائن گستاخ رسول کو بھی لے جانے کے اندر پورا یورپ ہل جاتا ہے۔ یہ بھی عجیب ہی بات ہے، میثاق مدینہ کو سامنے رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ کافر جو ہیں وہ تو پوری دنیا کے ایک جسم ایک جان بنے، ان کا معاہدہ ایک کا سب کا شمار ہو، اور مومن مسلمان جو ہے وہ ہر ملک کا علیحدہ علیحدہ شمار ہو، جہاں کو جوتے کھاتا رہے دوسرے کو پرواہ نہ ہو۔ یہ سمجھ نہیں آتی میثاق مدینہ یہ الٹی دلیل کیسی بن گیا ہے۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا فرق، آپ علیہ السلام کہ اس میثاق میں یہ لکھا گیا تھا کفار مسلمانوں کے خلاف کسی کے ساتھ معاہدہ اور امداد نہیں کر سکتے۔ کافر لوگ اپنے کافروں کی کسی کافر کی مسلمانوں کے برخلاف نہ تو امداد کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے ساتھ معاہدہ کر سکتے ہیں۔ اللہ دے محبوب ہیں، مومنین دے کسے پاسوں کو دکھ ہونا وہ گوارا کر سکتے ہیں؟ یہ تو وہ کرے گا نا جس کو اپنی حکومت بچانے کا خوف۔
جو سیاست کا لالچی ہے، جس کو مقصود خلق خدا پر رحمت ہے اور مومنوں پر رحمت ہے. اللہ اکبر بولو اے، وہ یقین نہیں کر سکتا. فرمایا کافر جنے بھی ہیں تساں مسلمانوں دے خلاف نہ کسی نال معاہدہ کر سکتے ہو نہ کسی دی مدد کر سکتے ہو. ایویں ہیں وہ بول دے نہیں ہوئے. یہ ایک اور بات ہے کہ اتنے سارا کچھ ہی چلتا ہے. بول دے ہو. اگلی گل، اگلا فرق، اشتراک فی الحکومت نہیں تھا میثاق مدینہ میں. یہ نہیں تھا کہ مشترکہ حکومت ہوگی، کوئی وزیر تہاڈا بن جائے گا، کوئی ساڈا بن جائے گا، کوئی ادھروں رل جائے گا، کوئی ادھروں رل جائے گا. نہیں، اتنے یہ طے ہویا سی تسی یہودی ہو اپنے گھر اپنی حکومت کر کے بیٹھے ہو. وہ مشرکو تہاڈی اپنے گھر، ساڈی اپنے گھر. صرف ایک جنگ بندی دا معاہدہ سی. یہ نہیں کہ تساں ساڈیاں تے حکومت کرو انج اساں روا رکھیے. یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ کافر مسلمانوں پر حکمران کرے. لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللہ فرماندا ہے میں اپنے اسلام دے اندر کدی بھی اس گل دی اجازت نہیں دیندا کافر مسلماناں دے حکمران بنن. بولو اے مرو. اللہ فرماندا ہے اجازت میں نہیں دیندا، میرے اسلام میں جو نہیں لب سکتی. اور جمہوریت میں اس کا الٹ ہوتا ہے بھائی. جمہوریت میں ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں، ایڈمنسٹریشن وہ ہر کسی کو مل سکتی ہے. ہاں، کیونکہ وہ ووٹوں کے ساتھ ہوتی ہے نا. اگلا جی، اگلا فرق سنو. اللہ، یہ بہت ہی بنیادی فرق ہے، بہت بنیادی. تو انہوں ہنے سنایا ہے جمہوریت دا پروگرام، وہ دے نکات کہ مذہبی طور دے تبلیغ دی اجازت جمہوریت نہیں ہوندی. مذہبی حقوق برابر نہیں ہوتے، یہ نہیں کر سکتے. اپنا مذہبی حقوق برابر ہوتے ہیں، استغفر اللہ. جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ مذہبی حقوق برابر ہوتے ہیں سب. کافر مسلمانوں تبلیغ کرن گے، کافر مسلمانوں جویں دی مرضی دعوت دے سکتے. مسلمان اپنے دین اسلام دی گل او جے تبلیغ دی گل کرن بھی صحیح تے اپنے دائرے دے اندر رہ کے اے بھی تبلیغ کر سکتے نے. لیکن جویں حق انہاں نو ہونا ہے تبلیغ دا، اوویں حق کافراں نو بھی ہونا ہے. لہذا لگی بازی لگا دا جیڑا مرضی کھچ کے لے جائے. یہ جمہوریت ہوتا ہے. برائی کفر اگر کوئی پھیلانا چاہتا ہے وہ واسطے سارے بندوبست کرنے پہنتے ہیں. سرکاری طور پہ لگا دا ہے. یہ اسلام یہ کہتا ہے کہ حق میں ہوں، تبلیغ کا حق مجھے ہے. یعنی دوسرے لفظیں ہر نبی یہ آن کے کہندا ہے کہ تبلیغ دا حق مینوں ہے، کافراں نوں نہیں. کیوں؟ وہ رسول ہے. رسالت دا معنی ہے پیغمبری، وہ اللہ کا پیغام لاتا ہے
اور کے پاس تو نہیں ہوتا. وہ شیطان کا پیغام رکھتے ہیں, وہ رحمان کا پیغام رکھتا ہے. تو شیطان دا پیغام تے رحمان دے پیغام نو برابر کیویں کیتا جاوے بھائی؟ اسلام کہندا ہے تبلیغ دا حق رسول نو ہے, یا رسول دے منن والیاں نو اور رسول دے اسلام نو ہے. جبکہ جمہوریت میں دوسروں کو بھی تبلیغ کا حق حاصل ہے. جتنے مرضی وہ کافر کردے رہن, لوکاں نو کر کے لے جا, کوئی حرج نہیں. جمہوریت میں ہوتا ہے. یہ بھی صرف میں دعوے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں, حقیقت کے اعتبار سے نہیں. حقیقت کے اعتبار سے الٹا جو حق گو ہوتا ہے جمہوریت میں اس پر پابندی ہوتی ہے, اور اسلام کو پھیلانے کی اجازت نہیں ہوتی جی. ہاں جی, وہ ایک الگ چیز ہے, میں ادھر نہیں جانا چاہتا. علی سبیل التنزل بول رہا ہوں, علی سبیل ترقی نہیں بول رہا. توجہ ذرا. ساڈے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے معاہدہ لکھیا گیا. اس تو بعد مدینے دے تاجدار دیاں جنگاں مکے دے مشرکاں دے نال جاری رہیاں. کیوں؟ اس میثاق مدینہ دے لکھن دا مقصد کوئی کافراں نال صلح کرنا نہیں سی, ایک حربہ سی کہ نیڑے والےاں نو بٹھا لئیے, جڑے دور والے نے انہاں نال پہلے نبڑ کے مکہ فتح کر لواں گے. جدوں اگلے بڑے دشمناں نال تگڑیاں نال جدوں لڑ لواں گے, ماڑیاں نو لتاڑنا کوئی شے ہی نہیں. اینو دلیل نال ثابت کرنا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد دی حدیث سامنے پئی. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لئے جنگ بدر فتح فرمائی, جنگ بدر فتح فرمائی, اس لئے آن کے یہودیاں نو اعلان کیتا, او یہودیو اسلام قبول کر لو, نہیں تے جڑا حشر مکے دے مشرکاں دا ہویا ہے اوہی تواڈا کران گے. یہ معاہدے تو بعد نبی پاک کر رہے نے. معلوم ہویا معاہدہ بھی ہویا سی, لیکن معاہدے تو بعد بھی محمد کریم نے اپنے اسلام دی تبلیغ دے اشاعت دا کم روکیا نہیں. ادھر ویکھ سجنا, توجہ نال ذرا اونچی بول سبحان اللہ. کاش کہ تسا مسلمانوں نے دین سمجھا دیتا جائے. ادھر ویکھ, لما اصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریشا یوم بدر وقدم المدینہ جمع اليہود فی سوق بنی قینقاع فقال يا معشر يهود اسلموا قبل ان يصيبكم مثل ما اصاب قريشا. قالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك انك قتلت نفرا من قريش كانوا اغمارا لا يعرفون القتال انك لو قاتلنا لعرفت اننا نحن الناس وانك لم تلق مثلنا فانزل الله قل للذين كفروا ستغلبون. جدو رسول حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے, جدو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریشیاں نال جنگ بدر لڑ کے واپس آئے, مدینے تشریف لے آئے. بنو قینقاع یہودیاں دا بازار سی, آپ نے اتھے جا کے انہاں دے بازار دے اندر انہاں دے یہودیاں نو اکٹھا کیتا. فرمایا یہودیو اسلام لے آو, نہیں تے جڑا حال قریشیاں دا ہویا جے اے تہاڈا نہ ہو جاوے.
ایسی بات جمہوریت والوں سے نکلنی ممکن نہیں. میں تمہیں پہلو آخیا کسی باندر کا سارے مقابلے بولنا سوکھا ہے. باندر کا کی ہوتا جس لیے مرضی نچنا شروع کر ٹپور سے ہی مارنی ہے. اسلموا قبل ان یصیبکم مثل ما اصاب قریش. جو قریشیاں نو پہنچی جے مصیبت تو تواڈے تے نہ آ پوے پہلو ہی اسلام قبول کر لو. معلوم ہویا مدینے دے تاجدار دا مقصد کوئی ریاست کوئی حکومت قائم کرنا نہیں سی. محمد کریم دا مقصد اللہ دا دین اسلام غالب کرنا سی. نہ بھائی نہ لعنت نہ بھیجو، میں اس کے ساتھ متفق نہیں ہوں. جی جی قالوا یا محمد اگوں انہاں دی بکواس سن. ترے قسم دے یہودی سن اوتھے، ایک بنو قینقاع، ایک بنو نذیر، ایک بنو قریظہ. بنو قینقاع دے بازار دے اندر حضور گئے، آپ نے فرمایا وہ اگوں کہنے لگے یا محمد، نعوذ باللہ کہنے لگے محمد کدھر دھوکھے چ نہ پے جاویں. تو انہاں نال جنگ کی تھی جڑے بے سمجھ نے تجربے کار ہی نہیں جنگ دے، انہاں نوں لڑن دا پتہ ہی نہیں. جدو ساڈے ہتھاں وچ ہاتھ پاویں گا پھر تینوں پتہ لگے گا. اللہ نے قرآن اتار دیتا قل للذین کفروا ستغلبون. اللہ نے فرمایا حبیبہ تو پہلو ہی اعلان کر دے جننے بڑے پلوان بن دے جے تانوں بھجدیاں ویکھاں گے. اللہ نے اعلان فرمایا قرآن دے اندر محبوبہ پہلو ہی دس دے بڑے پلوان بن دے جے اپنی ٹیٹڑیاں ویکھیا جے. پنجابی دے اندر پہ بولنا وا اللہ دا قرآن دا ترجمہ پنجابی دے سادے لفظاں پہ کرنا ستغلبون. اپنی ٹیٹڑیاں وجدیاں ویکھیا جے. سجنا معلوم ہویا اللہ دا محبوب معاہدہ لکھ کے اپنے مجاہد اپنے عاشق مجاہد فوج تیار کر کے تے یہ نہیں حضور بہ رہے ہون تے ہن میاں آرام نال سکھ دا سا لو نہ کسی نے کچھ آکھو تے نہ کچھ بالکل آرام نال بیٹھے رہو. نہ آقا نے ایک مورا بند کیتا بھئی ادھروں چوہے نکلنے معاہدے نال او پاسا ہو گیا بند. آپ نے سوچا پہلو ادھروں تے ادھروں نبڑ لواں پھر ادھر منہ کران گے. اینو جنگی حربے آکھدے نے کوئی پاگل دا پتر ہونا ہے جڑا اینو نظام سمجھے. بولا نہیں دیا کوئی چوڑ کھوتے دا پتر ہونا ہے جڑا آکھے نظام ہے. کھوتے دیا بچیا شرم کرے دا نظام نال کیتن لگے. اینو دے پھر تاں کر کے حضور نے توڑ پھوڑ کے پرا ماریا. حضور نے آقا نامدار نے لمحے بھر کے لیے تبلیغ نہیں روکی.
کسے دوسرے نو تبلیغ دی اجازت بھی نہیں دیتی، آ بھی ذہن چ رکھی، یہ نہ کہ دونوں برابر ہیں جی، برابر ہیں، مذہبی حقوق برابر ہیں، نہ وہ آگئی جی سمجھ کے نہیں. معاہدہ میں تبلیغ اسلام روکنے اور تبلیغ کفر جاری رکھنے کے برخلاف یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کا فیصلہ اور تبلیغ جاری و ساری رہے گی. ابو داؤد کا وہ تفصیلی حوالہ آپ کو سنا چکا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جنگ بدر ادھروں جسلے فت پھر ادھر رخ موڑیا، پھر اوہی سن جنہ نال معاہدے ہوئے سن. حضور نے فرمایا نکلو اٹھو شاباش. پتہ کی ہن سنو میں وچلی گل ساری سمجھا دینا. معاہدے توڑن دی ابتدا یہودیاں دی طرفوں ہوئی سی، حضور دی طرفوں نہیں سی ہوئی. حضور نے کی کیتا؟ حضور نے تبلیغ کردے سن تے اسی انداز وچ آپ نے جا کے نا جویں دے آ کے تے جنگ بدر تو واپس آئے تے آپ نے فرمایا یہودیو مسلمان ہو جاؤ نہیں تے بھڑا حشر ہو جانا جی. ہاں جی انج دیاں گلاں حضور نے جدوں کرنیاں نا تے تبلیغ کردیاں رہنا تے یہودیاں نوں تے اگ لگدیاں رہنی، اگ لگنی. انہاں نے پتہ کی کیتا؟ حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ وال تشریف لے گئے کسے مسئلے وچ. انہاں لانتی آئے سوچیا پہلا انہاں نا ہاں میں گل یاد آ گئی جیڑی اقوا سند نال ثابت ہے، جیڑی فتح الباری شریف اور دیگر کتب دے اندر اقوا سند وہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نو انہاں نے نا دعوت دیتی، منصوبہ جوڑیا بھی اینو بلاؤ تے اینو مار دے. یہ سانو یہ جڑا دین لئی پھردا ہے نا یہ سانو بہت تنگ کردا ہے، اینو مار دے. انہاں ہن منصوبہ کی جوڑیا؟ انہاں آکھیا محمد انج کر اپنے نا کوئی 30 بندے تو لیا، 30 بندے اپنے نال تو لیا تے 30 عالم اساں لے آونے ہیں تے فلانے میدان وچ کلے بیٹھ کے تے آپاں نا مناظرہ تے بحث کرانے ہیں. اگر تو سچا نکلیا تے اسی مان لیں گے، نہیں تے تو مان لیں. ہن انہاں دا مقصد سی آپ نو شہید کرنا. منصوبہ اندروں انج جوڑیا. پھر انہاں آپس وچ سوچیا بھی نہ مرادو 30 بندے تساں بلاندے پے جے، 30 بندے او دے نال آ گئے، او دے 30 تے 150 دے حساب تے تانوں پتہ ہے او تے او دی تھک تے پانی ہیٹھا نہیں جان دیندے تے خون کتھوں جان دین گے. اے 3 نہ بلاؤ، کام تھوڑا کرو، نہیں تے اساں او دے تک پہنچ سکدے ہی نہیں. او دے تے عاشق پروانے ہی انج دے. انہاں آکھیا انج کرو جی تین بندے لے، اسی 3 لے آؤ، تسی بھی 3 لے آؤ. توجہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نو انصاری صحابی سن، انہاں دی کوئی رشتہ دار بی بی سی ادھر، انہیں خبر دے دیتی تواڈے بارے منصوبہ بنیا. آپ علیہ السلام گئے واپس تشریف لے آئے تے واپس جس لئے تشریف لے آئے تے آپ نے صحابہ نو فرمایا بیلیو تیار ہو، چلو عصر دی نماز بنو قریظہ پڑھنی ہے.
ٹھیک ہے. اس لیے آپ نے محاصرہ فرمایا بنو قریظہ دا جی تے پھر بنو نذیر دا. بنو نذیر نو کڈیا. پھر بنو قریظہ پھر معاہدہ کر لیا. بنو قریظہ نے علیحدہ. یہ بنو نذیر چھتر کھا کھو کے تو اتوں نکل آئے. ہن گل سمجھا جی. حضور نے معاہدے تو بعد اپنے دین حق دی تبلیغ اور مشرکین مکہ باہر دے کافراں نال لڑائی تے جہاد روکیا نہیں. یہ کم جاری رہے. یہ میں تانوں صحیح تو صحیح روایتاں دے نچوڑ دس رہا. پہلاں دے اسی بول دے نہیں تے جے بول پاویں گے تے پھر روئے زمین ادھر دی ادھر ہو جائے گی. پھر غلط نہیں کر سکن گے. چھیتی نال بول دے نہیں تے جے بول پئیے تے پھر چپ رہ سکدے ہی نہیں. پھر چپ ہو سکدے ہی نہیں. تے نہ دنیا دی طاقت کوئی ایسی ہے جیڑی دلائل نال سانو چپ کرا لے. ذہن وچ رہے. سمجھو مسئلے نو. اے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جنگ روکی. اب بولو دے صحیح. نہ جنگ روکی نہ اپنے دین حق دی تبلیغ روکی. یہودیاں نے جدو انج جا کے آکھیا انہاں دے معاہدے توڑن دا سبب بندا گیا. سبب بندا گیا. توجہ معلوم ہویا معاہدہ کیتا ضرور سی مگر کیونکہ وہ نظام نہیں سی. ایک وقتی حربہ دے معاہدہ سی. آقا نامدار نے اس معاہدے دے تڑاون دے اسباب خود ہی پیدا فرمائے. اور او کہو جے اسباب سن جڑے اللہ دی طرفوں فرض سن. کیونکہ رسول آیا ہی اسے واسطے سی. وہ ایتھے معاہدے کر کے لوکاں نو ٹکاون نہیں سی آیا. وہ تے اللہ دا محبت پیغام دین حق پہنچاون آیا سی. زندہ باد. آگے نہیں سمجھ. آگے نہیں سمجھ ہوئی. اگلا فرق سمجھو. اللہ اکبر. میثاق مدینہ کے بعد ہجرت فرض ہو گئی تھی اور جمہوریت میں ہجرت حرام ہوتی ہے. ایک ملک والا دوسرے ملک ایک ملک والا اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے میں رہائش کر ہی نہیں سکتا. توجہ نہیں فرمائی نے. ایک ملک والا دوسرے ملک میں نہیں رہ سکتا جا کر. اور حضور دعوت دیتی سی ہجرت فرض سی کہ میں مدینے دی ریاست دی ابتدا کر دیتی ہے. ادھر والوں نے معاہدے نال بن دیتا ہے. باہر والوں لڑائی جاری ہے. ادھر ادھر جیڑا بھی میرا مومن وسدا ہے وہ فرد بنتا کافراں چ نہ رہے. میں محمد دے ڈیرے تے آوے. اور جمہوریت تے دوجے ملکوں کوئی پڑھن بھی آ جاوے تے آندے نے دہشت گرد تیار پہ ہوندے نے. نکل جاؤ پیچھے. اتنے رہ نہیں سکتا. کوئی آن کے رہ نہیں سکتا. رہ سکتا ہے؟ بولو. کوئی افغانی کوئی دوجا کوئی تیجا کوئی ادھر ادھروں کسی ادھروں کسی اتوں اتنے رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا ہے.
تے رسول دا تے اے سی میثاق مدینہ ہے میں قائم کر لیا ڈیرا رحمت دا جتھے دکھی وسدا ہے اتھوں نسو تہاڈا فرض بندا ہے میں محمد دی چھاں تھلے آ جاؤ ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے سمجھ اگلا فرق سمجھو یہ لکھا گیا تھا مومن مومن کو کسی کافر کی وجہ سے قتل نہیں کرے گا اگر مومن نے کسی کافر کو قتل کر دیا تو مومن اس کافر کا بدلہ لیتے ہوئے کسی مومن کو قتل نہیں کرے گا اب بول دے ہو کہ نہیں جمہوریت تے گستاخ رسول دے بدلے گستاخ رسول نو قتل کر دے تے واپس اونوں قتل کرنا پیندا ہے میری گل نہیں سمجھیا لے معاہدے چ لکھیا سی مومن نو کسے مومن نے کسے کافر دے بدلے چ قتل نہیں کرنا تے جمہوریت چ یہ ہوندا ہے کہ گستاخ رسول نو بھی کوئی مار بیٹھا ہے نا تو واپس اینو بھی پھٹے لانا ہی پینا آپ فرق سمجھ دے جائے جی اگلا فرق مومن کافروں کی مدد نہیں کرے گا مومن اور جمہوریت میں امریکہ برطانیہ کی مدد کرنی پڑتی ہے جب وہ کسی ملک پر چڑھائی کر دیں 28 ملک رل جان ایک مسلمان ہوئے تو سارے نو رلنا پیندا کیونکہ جمہوریت تو ہوئی تو کم از کم میثاق مدینہ کا تو حوالہ نہیں دینا چاہیے نا کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی توجہ ہے اگلا فرق محاربین دین کے ساتھ ہمارے حلیف صلح نہیں کر سکتے محاربین دین ہمارے دین اسلام کے دشمن جو لوگ ہیں ان کے اسلام کے ساتھ جنگ رکھتے ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے معاہدے میں شریک ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی صلح نہیں کر سکتے جس طرح ہماری جنگ ہے تمہاری بھی جنگ رہے گی یہ مطلب ہے مدنی نے ہر پاسوں ٹیکیا تے کافراں نوں ہی سی نا اللہ دا محبوب سی نا جی لالچی نہیں سی لالچی وہ تو پاک سن حضور نے فرمایا جیڑے محاربین دین اسلام نے ان کے ساتھ ہم جب ہماری جنگ ہے تو ہمارا جو معاہدہ کرنے والا ہمارے ساتھ ہمارا حلیف ہے یہ بھی ان کا دشمن رہے گا اور اس کے ساتھ ان کی جو ہے وہ صلح نہیں ہو سکے گی یہ نہیں بھی سارے نال صلح رکھو اسلام نالو جنگ رکھن تے تسی سارے نال صلح رکھو یہ دلیاں دا کام ہے توجہ ہے اللہ اکبر اگلی بات سنو میرے بھائیو اب آخری باتوں پر پہنچا ہوں اللہ اکبر
سنو ہے نقطہ سنو. اگر جمہوریت اسلام ہے اور رسول اکرم کا نظام ہے، اگر جمہوریت اسلام ہے اور رسول اکرم کا نظام ہے، تو سب سے پہلے تو پھر کہنا پڑے گا کہ اسلام یورپ میں آیا، اور اس وقت ساری دنیا ہندوستان سمیت وہ بھی اسلامی ریاستیں اور اسلامی ملک ہیں، کیونکہ جمہوریت تو پوری دنیا میں پائی جاتی ہے. اب غیر اسلامی ملک صرف ایک ہی کہنا پڑے گا، وہ سعودی عرب، کیونکہ وہاں شہنشاہیت ہے، جمہوریت نہیں. امریکہ بھی اسلامی، برطانیہ بھی اسلامی، ہندوستان بھی اسلامی، پاکستان بھی اسلامی، سارے ملک اسلامی، صرف سعودی غیر اسلامی. کیونکہ وہاں شہنشاہیت ہے، جمہوریت نہیں ہے. اور مجھے اب ان ملاؤں کی سمجھ نہیں آتی جو کہتے ہیں ہم اسلام لانا چاہتے ہیں، اور ظالم کہتے تو تم خود ہو. جمہوریت اسلام ہے، اسلام جمہوریت ہے، تو پھر وہ پہلے ہی ہے دنیا میں، پھر تم کیا لینا چاہتے ہو؟ او بدھو ایکسپریس بدھو قوم بیچاری نچن دی بادشاہ، موج لگی ہے تیری مست کلندرا. ایویں تو نہیں آگے لگیاں نے موجاں سونا لائی رکھی سونیاں. چنگیاں یا مندیاں کٹائی رکھی سونیاں. چھتر ہی کھانے نے نا. بہت صبر والی قوم جے، زندہ آباد. تمہارے صبر و استقامت کو سلام ہو. یار سادی جی گل ہے، میں میدان بھرے گل کر رہا، دنیا نے سننی، عرب عجم سنے گا. صرف اینا میں دسو تو صحیح کہ سارے ملک اسلامی، یورپ بھی اسلامی، پہلے اسلامی وہ بنے اور بعد میں تم بنے، کیونکہ جمہوریت پہلو ادھر آئی پھر تمہارے پاس رہی. پہلو جمہوریت اسلام ہے، جمہوریت میثاق مدینہ ہے، تو وہ سب سے پہلے سمجھو ادھر ہے. پھر یہاں پر ایک اور اعتراض اٹھے گا کہ جب گاندھی دعوت دیتا تھا اکٹھے حکومت بنانے کی، تو وہ بھی تو میثاق مدینہ کی پھر مثال بنتی تھی، تو وہاں پر اس کے ساتھ متحدہ حکومت کیوں نہ بنائی گئی؟ ادھر میثاق مدینہ کیوں نہ یاد آیا؟ کیونکہ میثاق مدینہ میں تمہیں سب برابر اور سب ایک تم کہتے ہو. جب سب ایک اور سب برابر، تو وہ بھی تو یہی کہتا تھا کہ آؤ سب برابر اکٹھے بنا لیتے ہیں. کیبنٹ مشن کو بھی قبول نہ کیا گیا، متحدہ ہندوستان حکومت کو بھی تسلیم نہ کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ دو قومیں. اور جب بن گیا تو پھر کہا گیا ایک قوم. پوچھا گیا کہ ان پچھلوں کا کیا بنے گا؟ کہا گیا وہ ان کے ساتھ رس بس جائیں، تم ہمارے ساتھ رس بس جاؤ، نہ ہم میں فرق رہے نہ ان میں فرق رہے، وہ بھی ایک قوم بن جائیں، ہم بھی ایک قوم بن جائیں. تو اب آخر میں تو ایک قوم بننے کی تلقین ہوئی، پہلے دو قومیں بننے کا جو ہے وہ شور کس لیے تھا؟ پھر سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو تو صحیح. اب تو ایک قوم ہے نا ہم، اب تو ایک قوم ہے، اب مشترکہ حکومت بھی بن سکتی ہے.
پہلے جو ہے وہ ہندو ہم مسلمانوں پر حاکم نہیں ہو سکتا تھا. متحدہ حکومت میں اگر ایک حکومت مشترکہ بن جاتی تو میرے بھائیو پھر تو حاکم ہندو ہم پر نہیں ہو سکتا تھا. لیکن اب جب تقسیم ہو گیا تو ہندو ہم پر حاکم ہو سکتا ہے. اب کوئی فرق نہیں ہے. پتہ نہیں یہ شریعتیں دو کہاں سے آئیں. یہ دو شریعتیں کہاں سے آئیں؟ پریشان ہے، سوچتے ہیں کوئی جواب مل جائے کہیں سے. دو شریعتیں کیسے بن گئی؟ پہلی شریعت ادھر جو ہے پہلے تو دو قومیں تھیں اور اکٹھے نہیں رہ سکتی تھیں. پھر اس طرح ایک قوم بن گئے کہ جو ادھر دو پاکستان رعایا رہ گئی وہ ان کی ایک قوم ہو گئی، اور جو ادھر ہندو آ گئے وہ ان کے ایک قوم ہو گئے. ادھر ایک ادھر بھی ایک. ارے تقسیم کے بعد تو دونوں طرف ایک ایک. پہلے اکٹھے جو ہے وہ دو قومیں تھیں اور ایک نہیں بن سکتی تھی. یہ کیا ماجرا ہے؟ میثاق مدینہ اس وقت کیوں نہیں یاد آیا؟ بہر صورت یہ ہم بے وقوفوں کا سوال ہے. بڑے بڑے دانشور لوگ دنیا میں بستے ہیں، کبھی انشاءاللہ جواب دیں گے، یا نہیں تو پھر منہ کی کھائیں گے. توجہ ہے؟ اور میرے بھائیو سنو، جمہوریت اور اسلامی نظام کا آخر میں فرق بتا کر اجازت چاہتا ہوں. موٹا سا فرق بتاتا ہوں. جب بھی کوئی رسول آتا ہے اسلامی نے توجہ، جدوں بھی کوئی رسول آتا ہے ابتداءً اپنی رسالت دے دور دا آغاز کرتا ہے. اس لئے کفر بھی ہوندا ہے، برائیاں بھی ہوندیاں، لیکن جویں جویں دور انتہا نو پہنچدا ہے، وقت اگے گزردا ہے، اوویں اوویں کفر تے برائیاں دا خاتمہ ہوندا ہے. حتیٰ کہ رسول دے جان دے وقت معاشرہ مکمل پاک تے صاف ہوندا ہے. اس گل نال متفق آئے ہو کہ نہیں ہو؟ سچی دسیا جی، بولو تھلے بیٹھو نا. گل تو یہ ہوئی تو گل ہے جی آخر کرنا. کی آخیا میں پھر سمجھو. کسے بھی رسول دی رسالت دے دور دا آغاز ہوندا ہے، کفر برائیاں ہوندیاں. جویں جویں ترقی ہوندی وقت اگے گزرتا ہے، اوویں اوویں کفر تے برائیاں ختم ہوندیاں. دور رسالت بھی انتہا نو پہنچدا ہے تے کفر تے برائیاں بھی انتہا نو پہنچ کے ختم ہو جاندیاں. ایویں سچی دسی. لیکن دنیا کا جمہوری نظام بھی تم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. ہم بھی 52 سال کے ہو چکے ہیں جی، 52 سال دی عمر پائی بیٹھے ہیں یارا. اساں بھی اکھاں نال تکیا ہے، کچھ سمجھ نہیں لگدی. جمہوری نظام دا آغاز دیکھیا سی تے برائیاں تے کفر، توجہ، برائیاں تے کفر کدے دسدے سن. برائیاں گھٹ ہوندیاں سن. تے جویں جمہوریت عروج نو پہنچ گئی ہے، برائیاں عروج نو پہنچ گئی ہیں. کوئی تھان ایسی نہیں جیڑی بری نہ ہوئے. یہ تانوں صحیح لگدا ہے اسی طرح میں جویں بیان کر رہا یا نہیں؟ سچی دسیا جی. تے ہن دسو جے اسلام اور جمہوریت ایک شے وے تے دسو وجہ کی ہے؟ اسلام برائیاں مکا چھڑ دے، جمہوریت برائیاں پھیلا چھڑ دیے. تے پھر دس دے صحیح وہ دوویں ایک کیوں نے؟ جے ایک ہوندے تے نتیجہ بھی تے ایک ہونا چاہیدا سی. اس کا مطلب یہ نکلیا جمہوریت وہ شیطانی نظام ہے جس کو اسلام کا نام دے دیا گیا ہے. ہوئے رحمانی نظام کا نام اٹھانا اور لگا دینا شیطانی نظام کے ساتھ، یہ ظلم آپ ہی کر سکتے ہیں اور آپ کی تعلیم کر سکتی ہے. ہاں جی، اور آپ کا یہ دنیا کا نیا نظام کر سکتا ہے. بھائی ہم تو نہیں کر سکتے.
ہم اسلام کو اسلام کہتے ہیں، جمہوریت کو جمہوریت کہتے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الرمضان ساؤنڈ پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دی گئی گھنٹی کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔